یہ جو تعلیم ہے یعنی مسیحی تعلیم، ایک تو تعلیم ہے نا عام تعلیم، ایک مسیحی تعلیم. جب ہم مسیحی تعلیم کو لیتے ہیں تو اس کے بعد نتائج سامنے آتے ہیں، یا نتائج پہلے ہیں اور اس کے بعد مسیحی تعلیم. مثال کے طور پہ بپتسمہ جب ہم لیتے ہیں تو اس سے پہلے تعلیم کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ پہلے ہم بپتسمہ لے لیں اور تعلیم اس کے بعد، ایسا نہیں ہے. کتاب مقدس میں ہمیں اعمال کی کتاب میں ایک حصہ نظر آتا ہے، اور اعمال کی کتاب جب آپ پڑھتے ہیں 8ویں باب کو تو وہاں پر آپ کو ایک حبشی خوجہ نظر آئے گا. حبشی خوجہ جو ہے وہ خدا کے زندہ کلام میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھ رہا ہے، اور یسایہ نبی کا صحیفہ جب پڑھتے ہوئے اس کو سمجھ نہیں آ رہی تو خدا کے فرشتے نے مقدس فلپ کو وہاں پر بھیجا کہ اس کے ساتھ ہو لے، اس کے ساتھ چلے، اور اس کے ساتھ چلتا ہوا اس کو پوچھے کہ یہ جو تو پڑھ رہا ہے کیا تجھے اس کی سمجھ آتی ہے. اور پھر ہم خدا کے کلام کو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس نے اس کے بارے میں اس کو بتایا کہ یہ کیا ہے، یہ جو تو پڑھ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے. تعلیم دی. پہلے ایسے کیا کہ پہلے اس کو بپتسمہ دے دیا، بپتسمہ دے کر کہا کہ اس کے بعد میں تجھے بتاتا ہوں کہ اس کا مطلب. ایسے نہیں کیا، بلکہ پہلے تعلیم دی، اس کو تیار کیا. جب اس کو سمجھ آ گئی تو وہ خود بخود تیار ہو گیا. اور لکھا ہے کہ راستے میں کیا ہوا، پانی جہاں پر تھی وہ جگہ آئی جہاں پر پانی تھا، اور اس نے کہا کہ اب کیا کر، مجھے بپتسمہ دے، مجھے بپتسمہ لینے سے کوئی روک نہیں سکتا. اور یہ ایک سیٹ اپ، ایک طریقہ کار ہے. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹیچنگ ہے یہ کیا ہے، ٹیچنگ کیا ہوتی ہے. اور ٹیچنگ کو جب میں اس کو کوشش کرتا ہوں بیان کرنے کا تو میرے خیال میں یہ سوال پیدا کرنے کی صلاحیت اور تصورات کی توسیع کا طریقہ کار ہے. یہ کیا ہے، یہ سوال بندے کے اندر اس کو اس لیول پر لے آئیں کہ اس کے اندر سوال پیدا ہونا شروع ہو جائیں. کیا ہو جی، سوال پیدا ہونا شروع ہو جائیں. سوال پیدا ہو، اور جب سوال پیدا ہونے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی ٹیچنگ کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، اس کو سمجھ آ رہی ہے. اور ایسے میں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کرسچن ٹیچنگ ہے وہ کیا ہے، مسیحی تعلیم کیا ہے. مسیحی تعلیم کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ مسیحی تعلیم جب آپ اس کو سیکھتے ہیں تو یہ خدا باپ کے ذریعے خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ روح القدس کے وسیلے سے، خدا باپ یہ چاہتا ہے کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے کام کیا جائے اور روح القدس اس میں انوالو ہو. اس میں کیا ہو، روح القدس انوالو ہو. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو پہلی بات ہے، جو بیسک بات ہے، وہ قبولیت ہے. جب اس کو قبول کیا جاتا ہے تو پھر یاد رکھیں کہ اس کی جو بنیادیں ہیں اس میں پہلی بات اس تعلیم میں وہ روح القدس ہے، وہ اس کی ریسیونگ ہے. وہ اس کے بعد ریسیونگ کے بعد جب ہم اس کو قبول کر لیتے ہیں اس کلام کو، تو پھر ہم اقرار کرتے ہیں، کنفیشن کا کام کرتے ہیں. جب ہم کنفیشن کرتے ہیں تو پھر ہم جو چرچ ہے، کلیسیا میں یسوع مسیح کی تعلیم کو فالو کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، کلیسیا میں شامل ہو جاتے ہیں تاکہ ہم یسوع مسیح کے رولز، یسوع مسیح کی تعلیمات کو کیا کریں، فالو کریں. اور ایسے میں یہاں پر یاد رکھیں کہ یہ نجات کی پیشکش از روئے بائبل، جس میں ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ ہے، ہم اس کا اظہار کرتے ہیں، ہم اس کو پیش کرتے ہیں. اب یہاں پر دو باتیں بڑی اہم ہیں آج کے دن. ایک خاص سوال ہے آپ کے لیے ان دو باتوں میں. نمبر ایک بات ہے کہ ہم ایماندار ہیں، ہم کیا ہیں جی، بلیورز، ایمان رکھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم شاگرد ہیں، ڈسائپل ہیں. ایک ہے ہم، نمبر ایک کہ ہم بلیورز ہیں، اور نمبر 2 کون سی بات ہے، ہم شاگرد ہیں. اب ہم کیا ایماندار ہیں
یا کیا ہم شاگرد ہیں؟ ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ آج ہم اسی کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو شاگرد ہے اور جو ایماندار ہے اس میں کیا فرق ہے۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کتاب مقدس میں جتنے بھی یسوع مسیح نے شاگرد چنے ہیں انہوں نے پہلے ان کو تعلیم دی، ایک دم سے چن نہیں لیا، بلکہ وہ شاگرد متلاشی تھے، تلاش کر رہے تھے، ان کے اندر جستجو تھی، سوچ رہے تھے، سوال اٹھتے تھے۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے سیکھا تو پھر اس کے بعد یسوع مسیح نے ان کو اپنی شاگردیت کے لیے چن لیا۔ اور یہاں پر جب ہم شاگرد اور ایماندار کو دیکھتے ہیں تو کتاب مقدس میں آپ کو جو شاگرد ہیں بہت سارے نظر آئیں گے۔ مثال کے طور پہ مقدس متی، اس نے پورا سیکھا، اس کی چنا گیا، سیکھا اس نے بہت زیادہ۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں ایک جگہ پر اس نے جب بہت سارے شاگرد موجود تھے تو ان میں سے ان 12 کو اپنی شاگردیت کے لیے چن لیا، ڈسائپل شپ کے لیے چن لیا۔ اور ڈسائپل شپ چننے کے بعد تیسری اور اہم بات کہ پھر وہ اپوسٹلز کہلائے، رسول کہلائے، ایک دم سے رسول نہیں کہلائے کہ ایماندار شاگرد اور شاگرد کے بعد فوراً، ایسا نہیں ہے، ایک سیٹ اپ ہے، ایک چیز جو ہے ایک ترتیب کے ساتھ ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایمان ہے، ہم ایماندار کی پہلے بات کرتے ہیں کہ ایماندار کی جو تعریف ہے وہ خدا پر ایک شخص ایمان رکھتا ہے کہ وہ موجود ہے۔ کیا ایمان رکھتا ہے؟ کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلا دیتا ہے۔ یہ ایمان ہے، ایماندار کی حالت ہے۔ عبرانیوں 11واں باب جب آپ پڑھتے ہیں پہلی آیت سے تو وہاں پر لکھا ہے کہ ایمان کیا ہے جی؟ شاباش، اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، ایمان ہے کہ وہ چیزیں اندیکھی جو نہیں ہیں وہ موجود ہیں، یہ آپ کا ایمان ہے۔ اور یہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پر جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ خدا پر ایمان رکھنا کہ وہ موجود ہے، تابع دار رہ کر خدا کے کلام پر اپنی زندگی میں تجربہ کرنا، یہ ایمان کی حالت ہے۔ یہ بلیور کرتا ہے، اپنی زندگی میں ایکسپیرینس کرتا ہے کہ خدا موجود ہے، کیسے کام کرتا ہے کلام کے ذریعے سے۔ مثال کے طور پہ لوکا کی انجیل 7واں باب، رومی صوبے دار، کیا ہے جی؟ رومی صوبے دار ہے، اور اس رومی صوبے دار کو ہم دیکھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے یسوع مسیح کو، اگر تو یہیں سے کہہ دے تو میرا خادم جو گھر پر ہے وہ کیا کرے گا؟ شفا پائے گی۔ ایمان ہے، کسی کا بھی ایمان ہو سکتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں نہ صرف یہ بلکہ کتاب مقدس میں اور بھی ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ ہمیں وہ عورت ملتی ہے، متی کی انجیل جب آپ پڑھتے ہیں اس کے 9ویں باب میں اس کو بڑے اچھے طریقے سے لکھا گیا ہے۔ لکھا ہے اس نے کیا کہا کہ اگر میں اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو شفا پا جاؤں گی۔ یہ ایمان ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں یائر کی بیٹی، یائر کا ایمان، اس نے کہا سردار تیری بیٹی مر گئی ہے، بس کر۔ یسوع نے کیا کہا؟ یہ مری نہیں بلکہ سو رہی ہے۔ ایمان ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر ایک اور شخص ہے، جب آپ پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل کا 5واں باب، وہاں پر آپ کو ایک اور شخص ہے، اس نے یسوع کو دیکھا بھی نہیں، کون ہے؟ ایمان ہے۔ یہ ایمان ہے کہ میں بیمار ہوں، میں کیا کروں گا؟ حوض تک پہنچوں گا، فرشتہ آتا ہے، پانی کو لاتا ہے، جو پہلے چلا گا وہ شفا پا گیا۔ ایمان ہے، ایمان کی حالت ہے۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے 5واں باب 15ویں آیت، اس نے بتایا کہ وہ یسوع کو نہیں جانتا، وہ یسوع کو نہیں جانتا کہ یسوع کون ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یوحنا کی انجیل 5واں باب اس کی 15ویں آیت اس کو بیان کرتی ہے، اور یہ شخص 38 برس سے بیمار ہے۔ یہ کتنے برس سے جی؟ 38 برس سے۔ یہ 38 برس سے بیمار ہے، اور 38 برس کا بیمار یسوع نے خود دیکھا ہے اور اس کو شفا دے دی ہے۔ ٹھیک ہے، بلیورز کیا ہے جی؟ بلیورز وہ شفا چاہتے ہیں، بس شفا مل جائے، ویری گڈ، شفا کی بات ہے، بس ہمیں شفا چاہیے، ہمیں چیزیں چاہیے، ہمیں ڈیمانڈ ہے، بلیورز کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے۔ ایمان ہے، خدا دے گا بس۔ اور یہاں پر آ کر بلیورز جو کیا ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ بلیورز
اور یاد رکھیں کہ خدا پسند کرتا ہے ایمان رکھنے پر ایک حد ہے، بلیورز، بس بلیورز. لیکن کیا خدا یہیں تک چاہتا ہے کہ ہم بلیورز رہیں؟ ایمان کی تقسیم کیا کرتے ہیں؟ میں ایمان کی تقسیم کرتا ہوں. ایک ایمان ہے شفائیہ ایمان، جو عام لوگ بہت چاہتے ہیں. یہاں پہ شفائیہ کروسڈ ہو تو پھر پوری دنیا ہی چلے جائے گی، وہاں پہ آپ کو بہت رش نظر آئے گا. اور وہ گواہی بہت اچھی لوگ سننا پسند کرتے ہیں کہ یار یہ گواہی ہو، میں ٹھیک ہو گیا، میں ٹھیک ہو گئی، مجھے اولاد مل گئی، مجھے یہ ہو گیا، مجھے ہے نا، بہت اچھی بات ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ حصہ ہے ہمارے ایمان کا. لیکن یہ شفائیہ ایمان ہے بس. پھر مذہبی ایمان ہے. مذہبی ایمان ہے. مذہبی ایمان کیا ہے؟ کہ آپ چرچ آئے، آپ چرچ سے واپس چلے گئے، آپ نے عبادت اٹینڈ کی، ویری گڈ. اور یہ روٹین کی ہے، یہ روٹین کی زندگی ہے جو آپ گزار رہے ہیں، یہ روٹین ہے. مذہبی ایمان ہے. آپ ہم مذہب کو مان رہے ہیں، ہمارا مذہب کرسچینٹی ہے، بس ویری گڈ، چلے گئے واپس، ختم ہوگی کہانی. اور جو تیسرا ایمان ہے وہ حقیقی یا روحانی ایمان ہے کہ ہم حقیقی طور پر خدا کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، لیکن وہ وہاں پر ٹھہرا نہیں رہتا بلکہ آگے بڑھتا ہے. 3 ایمان بتائے ہیں، کون کون سے جی؟ شفائیہ ایمان، مذہبی ایمان اور حقیقی یا روحانی ایمان. لیکن یاد رکھیں کہ اس سے بڑھ کر آگے ایک سٹیپ ہے جس کو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کہ میں آج آپ کو 2 چیزیں بتا رہا ہوں. کون سی؟ نمبر 1 کہ ایمان، ایماندار، اور نمبر 2 شاگرد. اور شاگرد سے اپوسل، رسول، رسالت. اور یہاں پر یاد رکھیں کہ جو شاگرد ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. شاگرد کیا ہے؟ لیٹن زبان سے ہے یہ، ڈسائپل جو ورڈ ہے لیٹن زبان کا ہے. اور جب اس کو ہم دیکھتے ہیں ڈسائپل، یہ فرام ڈسپلن، کس سے آئے یہ جی؟ ڈسپلن ہے، ایک ڈسپلن، ترتیب ہے. استاد اور شاگرد جب وہ اکٹھے ہیں تو ایک ترتیب ہے، ایک سسٹم ہے. اینج نہیں ہے کہ بس ادھر میں بچ گئے، ایسے نہیں، ایک سسٹم ہے. سسٹم میں آپ آ گئے ہیں، اور جب آپ سسٹم میں آتے ہیں تو چیزیں آپ کی درست ہونی شروع ہو جاتی ہیں، آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ جو ڈسائپل ہے، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں، یہ ڈسائپل، اس کی جو تشریح میں کرتا ہوں، یہ استاد کے کردار میں رہنے والا ہے. شاگرد کیا ہے جی؟ استاد کے کردار میں رہنے والا. کس میں رہنے والا؟ استاد کے کریکٹر میں رہنے والا جو شخص ہے وہ شاگرد ہے. وہ اسٹوڈنٹ نہیں، طالب علم نہیں ہے، اس کو علم کی طلب نہیں ہے، سوری، وہ استاد کے کردار میں رہنا شروع کر دیتا ہے. اور یاد رکھیں کہ یہاں پر ہم سیکھتے ہیں کہ جو ڈسائپل ہے وہ فالوور بھی ہے. وہ کیا ہے جی؟ فالوور ہے. وہ کیا ہے جی؟ فالوور بھی ہے، فالو کرتا ہے کیونکہ اس کے کردار کا حصہ ہے. اور جو امپورٹنٹ اس میں باتیں ہیں، وہ پہلی بات کہ اس لیے وہ کیا ہے جی؟ طالب علم بھی ہے، وہ اسٹوڈنٹ بھی ہے. وہ کیا ہے جی؟ اسٹوڈنٹ بھی ہے، طالب علم بھی ہے، وہ لرنر بھی ہے، سیکھنے والا ہے. اور ایسے میں ہم جیسے آگے بڑھتے ہیں تو جو 12 شاگرد تھے وہ سب کیا بن گئے بعد میں؟ پہلے وہ شاگرد بنے اور اس کے بعد وہ رسول بن گئے. پہلے کیا کہلائے؟ وہ شاگرد، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ وہ رسول کہلائے. اور ہم ان کو اس لیے رسول کہتے ہیں. رسول جو ہے رسالت سے، رسالہ، رسول کا مطلب کیا ہے؟ رسالہ، رسالت، رسالہ کیا ہوتا ہے؟ پیغام، میسج، میسنجر، بھیجنے والا، ٹو سینڈ. اور یہاں پر جب ہم یہاں پر آتے ہیں تو خدا چاہتا ہے کہ ہم ایماندار نہ بنیں بلکہ کیا بن جائیں؟ شاگرد بن جائیں. کیا آپ ایماندار بننا چاہتے ہیں یا شاگرد بننا چاہتے ہیں؟ ایماندار کا تعلق اس کی اپنی زندگی تک ہے. اس کو چیزیں مل گئیں، ویری گڈ، ختم ہوگی کہانی. ہم یہی چاہتے ہیں بس، یہ اتنے ہم بعض کا یہ سیلفشنیس بھی ہے کہ ہمیں مل جائے چیز، ویری گڈ، بس. کیا خدا اس سے آگے چاہتا ہے کہ ہم ایماندار سے نکل کر کہاں پر آ جائیں؟ شاگردیت میں. اور شاگردیت میں آ کر ہم کیا کریں؟ ہم رسول بن جائیں، ہم خدا کا پیغام آگے پہنچانے والے بن جائیں. آج خدا آپ سے جو خدا کے کلام میں سے آپ کے سامنے باتوں کو رکھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ کیا کریں؟
آپ ایمان سے نکل کر شاگردیت میں آ جائیں. کلیسیا، آج کی جو کلیسیا ہے، دور حاضرہ کی جو کلیسیا ہے، خدا اس سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہی کام کرے جو ابتدائی کلیسیا نے کیا. اور یہاں پر جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، یہاں پر لکھا ہے 2 باتیں. اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں اور بھائیوں اور بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. پہلی بات کیا نہیں ہو سکتا جی؟ میرا شاگرد مشکل ہے. جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے. دوسری بات، پہلی بات اور دوسری بات کیا ہے؟ جو کوئی اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا. بات ختم ہوگی. یہ اتنی امپورٹنٹ ہے. اور یہاں پر جب ہم اس کو سیکھتے ہیں، اس میں جو پہلی بات ہے، یہ زمین اور آسمان کا چناؤ ہے. یہ کس کا چناؤ ہے جی؟ یہ جو سارے رشتے ہیں یہ زمینی ہیں، ہے نا، جن کے پیچھے ہم بہت بھاگتے ہیں. پورا دن ہم بچوں کے لیے کام کرتے ہیں، بہن بھائیوں کے لیے کرتے ہیں. یہ زمینی رشتہ ہے. زمین یا آسمان کا چناؤ، یہ آپ کے سامنے چناؤ ہے کہ آپ زمین کا چناؤ کرتے ہیں یا آسمان کا چناؤ کرتے ہیں. پہلی بات یہ لوئلٹی ہے کہ آپ کتنے لوئل ہیں خدا کے ساتھ. کیا آپ اپنی خواہشات اور ضروریات کے پیچھے ہیں یا ان کو چھوڑ کر خدا کو چن لیتے ہیں؟ یہ لوئلٹی ہے خدا کے ساتھ. اس لیے اس نے کہا کہ کیا کرے. اس میں پوری ڈیٹیل ہے کہ اگر کوئی میرے پاس آئے وہ کیا کرے؟ اپنے باپ ماں بیوی بچوں بھائیوں بہنوں بلکہ اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے. اور یہ یاد رکھیں، یہ پریورٹی ہے. یہ پریورٹی ہے آپ کی کہ آپ کہاں پر پریورٹی کرتے ہیں، کہاں پر پہلا درجہ دیتے ہیں اس کو اور کہاں پر دوسرا درجہ دیتے ہیں. ہماری زندگی میں جو خدا کا درجہ ہے، جو خدا کے کلام کا درجہ ہے، جو گواہی کا درجہ ہے، وہ کون سا جی؟ آخری نمبر پر ہے. چاہے جڑی بچ جائے وہ خدا دی ہے. جو پہلی جو فریش چیز ہے وہ میری ہے. اور خدا کے کلام میں کیا لکھا ہے؟ پہلے پھلوں کی عید. کس کی جی؟ پہلے پھلوں کی عید. پہلا بچہ خدا کا پلوٹا، پہلے پھل خدا کے. اور یہاں پر ہمارا یہاں پہ کیا سسٹم ہے؟ جڑا بچہ کچھ ہے وہ خدا کا. معذرت کے ساتھ ہم ہدیہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم پھر وہ جو نوٹ ہیں وہ بھی ہمارے ویسے ہوتے ہیں. ہم خدا کو کیسے ہم کرتے ہیں؟ یہ اس میں گیونگ کی بات ہے. یہ صرف پیسوں کی حد تک نہیں ہے، یہ ساری بات ہے، یہ ہمارے کردار کی بات ہے. اور یہاں پر آگے جیسے بڑھتے ہیں، یاد رکھیں کہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ کاسٹ آف فالوئنگ ہے کہ ہم اس کی کیا قیمت ادا کرتے ہیں اس کے پیچھے ہونے کی. 2 باتیں بڑی خوبصورت تھیں کہ تو اپنے سارے دل، تو اپنی ساری جان، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری عقل سے خدا سے. اس میں پوری بات ہے، اس میں پوری بات ہے. اور آج جو اس میں آخری جو حصہ ہے وہ یہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ چناؤ آپ کے پاس ہے. کیا ہے جی؟ چناؤ آپ کے پاس ہے. آپ ایماندار صرف بننا چاہتے ہیں، شاگرد بننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ شاگرد بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ یسوع مسیح کے لائق ہو سکتے ہیں. 38 برس والے کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے نا. 15ویں آیت میں لکھا 5ویں باب، یوحنا کی انجیل 5واں باب، اس کو پتہ ہی نہیں یسوع کون ہے. اس کو نہیں پتا. یسوع نے شفا بھی دے دی. وہ جو عورت تھی 12 برس سے جس کو خون جاری تھا، اس نے چھوا، وہ شفا پا گئی. بہت سارے لوگ شاگرد نہیں تھے. شاگرد پرسنلی انٹریکشن ہے خدا کے ساتھ، یسوع مسیح کے ساتھ، خدا باپ کے ساتھ اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ انٹریکشن ہے. پرسنل انٹریکشن، پرسنل آپ کا ریلیشن. اب پرسنل ریلیشن ہی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، پھر یہ صرف رسمی باتیں ہیں. آج ڈسیزن آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کیا ایماندار بننا چاہتے ہیں
یا آپ شاگرد بننا چاہتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کلیسیا سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ ان کی کیا بن جائے؟ شاگرد بن جائے۔ جاؤ اور سب قوموں کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور جو تعلیم میں نے تم کو دی ہے وہ بھی ان کو سکھاؤ۔ آئیں آج ہم اپنی زندگی میں خداوند کے حضور اس کا عہد کریں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو کثرت سے برکت دے اور توفیق دے کہ آپ اس درجے تک پہنچ جائیں۔ آمین۔